نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ چاہتا ہوں میں اللہ جل شانہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے آج کے پہلے درس کے اندر میرے عزیز سامعین و ناظرین اور میرے عزیز طلباء کرام، سورہ فاتحہ کی 3 آیات کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہیں۔ ہم کلام پاک کی تلاوت سے قبل تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ تعوذ کے اندر اللہ رب العزت کا ذاتی نام ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اپنے ذاتی نام کے ساتھ پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان مردود و ملعون جو ہے یہ اللہ رب العزت کا بھی ذاتی دشمن ہے اور میرا آپ کا انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ تو ذاتی نام کے ساتھ پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرما دیں گے۔ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ من لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع و اجزم۔ جو کوئی کام بھی آپ کار خیر، کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں، اگر اس کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو تسمیہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے 2 صفاتی نام ذکر کیے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ یہ فاتحہ کے اندر بھی آگے دوسری آیت میں یہ ذکر ہے، وہاں پر اس کی تشریح آپ کے گوش گزار کر دی جائے گی۔ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یقیناً جو اہل علم حضرات اس سوشل میڈیا کے توسط سے سنیں گے، شاید ان کے علم میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں، لیکن ہم اپنے درس کی جو ہے وہ ترتیب ایسی رکھیں گے کہ ہر درس جو ہے وہ ہر عام اور خاص کے لیے آسانی سے آسان عام فہم ہو کہ سمجھ آئے، کیونکہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی، سیکھنے کی کوشش کی۔ اگر نہیں سیکھا اور نہیں سمجھا تو وہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے کلام پاک کو نہ سیکھنا اور نہ سمجھنا، یہ مستقل ایک بہت بڑا جرم ہے جو ہم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کے کلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے، اس پہ عمل پیرا ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آج بھی ہمیں وہی عزتیں عطا فرماتا جو اللہ نے اس قرآن کریم کی برکت سے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت کو عزتیں عطا فرمائیں۔ تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب اطہر پر اترنے والے اس کلام کو سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں 2 جہاں میں عطا فرمائیں۔ تو ہم نے اس کوتاہی سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ تو بڑا آسان کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ عرض کروں گا، تاکہ جتنے بھی طلباء کرام یا سامعین و ناظرین ہیں، ہر ایک کے لیے بڑی آسانی سے قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کا جو ہے وہ مستقل جو موضوع ہے اور قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت صورت ہے، مختصر 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن پورے قرآن کریم کا اس کے اندر خلاصہ ہے۔ وہ کیسے ہے، چلتے ہیں آگے، ترجمہ اور تفسیر مختصراً آپ کے گوش گزار کر دی جائے گی۔ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اس کائنات میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ان سب پر ہر طرح سے اول سے آخر، ابتدا سے آخر
ہر طرح کی جتنی بھی ثنا، جتنی بھی توصیف، جتنی بھی تعریف، سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ ہم دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیں مرعوب دکھائی دیتی ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ بھی اس کے پیچھے اس خالق کا شاہکار ہے جس نے پیدا کیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہر حلال چیز کو دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس سے کوئی بھی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں جیسے معاذ اللہ کہ بدنظری کی، کسی خوبصورت عورت کو دیکھا تو کہتے ہیں ہم اس کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ رب العزت کی کاریگری کو دیکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ نصیب فرمائے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور حرام ہے۔ جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھیں، جتنی بھی قدرت کا شاہکار چیزیں ہیں، حقیقت میں وہ اس مصور کی کاریگری ہے، اور اسی کے لیے اس کی تعریف پر، اس کی نعمت پر شکر ادا کریں انسان کے کتنی خوبصورت کاریگری ہے اس مصور کی، اس نے کتنی خوبصورت کائنات کو سجایا ہے۔ الحمدللہ، تمام نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر۔ انسان اپنے وجود کے اعتبار سے اپنی ذات میں دیکھے تو ہم پر صبح سے شام تک اس کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، کتنے اس کے احسانات ہیں، ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ساری کائنات کے جتنی بھی اس کی مخلوق ہے، ذرے ذرے کو وہ پالتا ہے، ہر ایک کا رزاق ہے، ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے۔ یعنی یہ قید نہیں کہ صرف اپنے ایمان والے، اپنے فرما روا بندوں کو عطا کرے گا اور غیروں پہ رزق بند کرے گا، نہیں، اپنوں کو بھی رزق دیتا ہے، غیروں کو بھی پالتا ہے۔ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچا دے۔ ہاں جی، ابلاغ الشیء الی حد کمالہ، کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اب رب العزت کی، اس کی اس صفت ربوبیت کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہم اپنی ذات میں غور کریں تو ہم کیا تھے؟ ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ عدم سے اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا۔ ماں کے رحم میں پانی کی گندی بوند پر اس نے اپنے امر کو، اپنی تجلی کو ڈالا، اور وہاں ماں کے رحم میں اس خالق کائنات نے ہماری تصویر بنائی، اور پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العزت بار بار قسم کھا کے فرماتے ہیں ہم نے البتہ انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو یہ رب کی ربوبیت ہے۔ اپنی ہم ذات میں غور کریں کہ ہمیں کیسے عدم سے وجود بخشا اور کیسے درجہ بدرجہ ہماری پرورش کی۔ اسی طرح کائنات کی ساری چیزوں کا پالنہار وہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت رحمان جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی بھی ایک بڑی خاص صفت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ رحمان والی صفت، اس کا اظہار اللہ تعالیٰ محشر میں فرمائیں گے، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحمت کریں گے اور مجرموں پر اللہ رب العزت غصے ہوں گے۔ اور رحیم کی جو صفت ہے اللہ رب العزت کی، اس میں اللہ کی رحمت عام ہے، اپنوں پر بھی دنیا میں اس کی رحمت ہے اور غیروں پر بھی، سب پر اس کی رحمت عام ہے۔ بڑا مہربان ہے، جو دنیا میں مہربانی کا سلوک کرے گا مخلوق پر تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ مخلوق پہ تم رحم کرو، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، عرش والا تم پر مہربان ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صلہ رحمی والا رویہ اپنانا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرے، اس کے ساتھ اچھائی کرنا کمال نہیں، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھائی کریں یہ کمال ہے۔ کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھائی کریں یہ کمال ہے۔ بروں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کمال ہے۔ نشہ پہ لا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوں کو تھام لے ساکی۔ ہاں جی، میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا، میں تو غلط بات برداشت ہی نہیں کرتا۔ تو بھائی اچھی بات تو ہر کوئی برداشت کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ غلط بات کو برداشت کیا جائے۔
किसी की बदसलूकी और बदखुल्की को बर्दाश्त किया जाए, कमाल ही यही है। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस में आता है, एक आदमी हक पर हो, यानी झगड़ा करना उसका हक है कि वो झगड़े, लेकिन फरमाया हक पर होते हुए वो झगड़ा छोड़ दे, रब्बुल इज्जत उसे जन्नतुल औला, यानी हदीस में आता है मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह उसे बुलंद जन्नत अता फरमाएंगे। हम नहीं छोड़ते ना जी, बात बात पे बतंगड़ बना देते हैं, झगड़े और कंधों पे बोझ परेशानी का उठाए फिरते हैं, और उस नफरत और उस गजब और उस गुस्से में कुड़ते हुए नमाज में जी नहीं लग रहा, तिलावत में जी नहीं लग रहा, इंतकाम की सोच रहे हैं, कब उससे इंतकाम लूंगा, कब उससे बदला लूंगा। नहीं भाई, हमने मेहरबानी वाला सलूक करना है, हर एक के साथ अच्छाई वाला सलूक करना है, झगड़े से अपने आप को बचाना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बड़े खूबसूरत बात फरमाते हैं कि झगड़े का हाल यह है कि आप लोगों से उम्मीद छोड़ दें। एक्सपेक्टेशन जो है ना, लोगों से तवक्को रखना, ये आप छोड़ दें। जब आप हर एक से अपनी उम्मीदें तोड़ देंगे, सिर्फ उससे अपनी उम्मीद जोड़ देंगे, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। आज हर घर में, हर बस्ती, हर करिया, नगर नगर में, शहर शहर और मुल्कों मुल्कों जितने झगड़े हैं, आप उसकी बेस ढूंढें, बुनियाद ढूंढें कि ये झगड़े की बुनियाद क्या है। उसके पीछे यही तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। जब आप दूसरों से उम्मीद ही छोड़ देंगे, देखें दुनिया वाले कमजोर हैं, इंसान तो कमजोर है, कमजोर से क्या तवक्को करनी। जो सबका पैदा करने वाला है उससे उम्मीद रखो, वो सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। तवक्कुआत इसको छोड़ दें। सास जो है वो बहू से तवक्को करती है कि ये मेरी बेटी की तरह खिदमत करे, घर में झगड़ा। बहू सास से तवक्को करती है कि ये मेरी मां की तरह मेरे साथ रहे, इस तवक्को और इस उम्मीद पर घर में झगड़ा। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ये तवक्को करता है कि ये मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहे, पड़ोसियों में झगड़ा। बिरादरी की बिरादरी तबाह बर्बाद है, इस बुनियाद पर तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। मजलिस में गया जी मैं, मुझे तो उसने इज्जत ही नहीं दी, वो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हुआ, उसने मुझसे मुलाकात ही नहीं की, उसने तो मुझे वो इज्जत नहीं दी जैसे इज्जत देनी चाहिए। यार वो मुझे, मेरे मकाम को नहीं समझता, मुझे जानता नहीं है। ये सारी जितनी उम्मीदें हैं इनको छोड़ दीजिए, झगड़े खत्म हो जाएंगे, पुरसुकून जिंदगी जिए, किसी से कोई तवक्को न रखें, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से सारी उम्मीद रखें। टूटे रिश्ते जो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते जो जोड़ देता है, उसके कर्म के क्या महान, उसके कर्म के क्या कहने, उससे लाख मांगो करोड़ देता है। उस दरवाजे पे आओ। दुनिया वाले मुझे आपको किसी को क्या देंगे, हम किसी को दे ही क्या सकते हैं। फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, उस मेहरबान के दर पे आ जाओ। मखलूक के दर पर आने में जिल्लत है, खालिक के दर पर आने में इज्जत है। दुनिया वालों के दरवाजों पर हम जाएंगे, जिल्लत और इख्तियाजी के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। खालिक के दर पे आएंगे, सारी इज्जतों से नवाजे जाएंगे। दुनिया वालों से मांगो तो वो जी नाराज होते हैं, भुएं चढ़ाते हैं, चींबचबी होते हैं, मुंह फेरते हैं, और उससे मांगो वो खुश होता है। दुनिया वालों से ना मांगो वो खुश होते हैं, उससे ना मांगो वो नाराज हो जाता है। उससे क्यों नहीं मांगते? तुमको शिकवा है कि तुम्हारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कि गदा मिलता नहीं। बेनियाजी देखकर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे कोई राहरबे मंजिल ही नहीं। हमने उस मेहरबान के दरवाजे पर आना छोड़ा, कहीं के नहीं रहे। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, इसके दरवाजे पे आओ ना, तो देखो सारी इज्जतें यहां पर छुपी हैं। आओ तो सही, मांगो तो सही। तुम आओ उसके दर पर सवाली बनकर, दामन फैलाओ, देखो कैसे वो तुम्हारी मुनाजात को कबूल करता है। फरमाया तमाम तारीफें खुलासा अर्ज करता हूं आखिर में
اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری کائنات کا پالنہار بھی وہی ہے، اور خوش اور راضی ہو کہ وہ پالتا ہے اپنی مخلوق کو، تو اس سے امید رکھو، غیروں سے امید نہ رکھو۔ جو صلہ رحمی اختیار کرے گا وہ رحمان اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔